أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی علی عباس افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ نشاط فاطمہ رضوی سائم بطول سمرین فوجی تحصیل فاطمہ خانم. جی آگا الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی آگا السلام الحمدللہ. علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے؟ سلامت رہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی جی کتاب سر پہ سادہ میں مبحث دوم ثلاثی مزید فی کے بارے میں اور ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں اس میں ہم نے چوتھا باب پڑھا تھا. پہلا افعال تفعیل مفاعلہ افتعال. باب افتعال سب کچھ ہم نے باب افتعال کا پڑھ لیا. باب افتعال کے 7 خصوصی قاعدے کئی دن تک پڑھے اور اس کی عبارت بھی پڑھی, اس کی گردانوں کی کچھ کی پریکٹس بھی کی جی. معانی بھی پڑھ دیے ہم نے لیکن لکھنے باقی تھے. معانی باب افتعال لکھنے باقی تھے, پڑھا دیے گئے تھے. معانی باب افتعال یعنی باب افتعال کے معانی باب افتعال معانی باب افتعال. باب افتعال کے معنی کس کس معنی میں باب افتعال یوز ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے؟ کس کس معنی میں یوز ہوتا ہے, استعمال ہوتا ہے؟ کس کس معنی میں باب افتعال استعمال ہوتا ہے اسی کو ہم پڑھ رہے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ پہلا جو اس کا مشہور معنی ہے, پہلا مشہور معنی وہ کیا ہے باب افتعال کا؟ مطابقہ. مطابقہ ٹھیک ہے, مطابقہ. آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ مطابقہ یعنی اس کے مشہور معنی یعنی باب افتعال اکثر جو استعمال ہوتا ہے زیادہ تر وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ مطابعت کے لیے. یعنی کسی بھی فعل ثلاثی مجرد کو جب باب افتعال میں لے جایا جاتا ہے جس کسی کو, تو وہ زیادہ تر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ مطابعہ. مطابعہ کا معنی کیا ہے؟ اثر پذیری یعنی اثر پذیری یعنی اثر قبول کرنا. یعنی اثر قبول کرنا. ٹھیک ہے, اثر قبول کرنا, اثر قبول کرنا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا جماعت الناس, کیا کہا؟ جماعت الناس. جماع ثلاثی مجرد ہے نا. جماعو جماعت جماعتا جمعنا جمعتا جمعتما جمعتم جمعتی جمعتما جمعتنا. نشاط فاطمی جمعتو جمعنا جمعتو میں نے جمع کیا. ٹھیک ہے, کسے جمع کیا؟ الناس لوگوں کو جمع کیا. جماعت الناس میں نے کیا کیا؟ لوگوں کو. تو اس جملے میں کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ آپ کو اس میں ایک فعل دکھ رہا ہوگا, ایک فاعل تو دکھ رہا ہوگا اور ایک مفعول. فعل کیا ہے؟ جمع کرنا. تو کس نے جمع کیا؟ فاعل کون ہے؟ میں نے جمع کیا. کس کو جمع کیا؟ میرا فعل کس کے اوپر واقع آ رہا ہے؟ لوگوں کو جمع کیا. ٹھیک ہے, جب ہم نے یہ کہا جماعت الناس, اب اسے جماعت کو باب افتعال میں لے کے جائیں تو کیا ہوگا؟ اجتماعوا ہے نہیں, اس میں کیا ہے؟ یہ جماعت الناس فاعل وہ ہے نا, پس انہوں نے وہ جمع ہو گئے. میں نے لوگوں کو جمع کیا, پس وہ لوگ
وہ جمع ہو گئے. واو فاعل ہے نا, اور یہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ ناس کی طرف. واو کیا ہے؟ فاعل ہے, اور یہ کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ ناس کی طرف. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جماعت الناس, میں نے لوگوں کو جمع کیا. فاجتمعوا, پس وہ جمع ہو گئے. اور تیسرا سیغہ ہے نا اجتمع اجتمعوا. اب آپ کہیں گے کہ بھئی اجتمعوا اجتمع میں الف تو پڑھا گیا تھا حمزہ, لیکن اس میں نہیں پڑھا جا رہا تھا اجتمعوا, الف کہاں پر؟ تو کیا بتایا تھا؟ صرف باب افعال ہے جس کا حمزہ فتح نہیں ہوتا ہے, لیکن باقی میں اگر کسی باب میں حمزہ ہے تو وہ وصل ہے. شروع میں آئے تو پڑھا جائے گا, درمیان میں نہیں پڑھا جاتا. اب آپ دیکھیں اجتمعوا اجتمع اجتمعوا, ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ سب جمع ہوئے. اجتماعوا کا معنی کیا ہے؟ وہ تب. تو وہ سب جمع ہوئے. وہ کون؟ واو کہاں پلٹ رہی ہے؟ لوگ. ضمیر لوگ الناس. ناس کی طرف. اب آپ دیکھیے اجتماع فعل ہے, واو فاعل ہے جو کہ ناس کی طرف پلٹ رہی ہے. اگر اسے ضمیر نہ لا کے ہم ظاہر کریں تو کیا ہوگا؟ اجتمع الناس فاجتمع الناس فاجتمع الناس. تو اس کا مطلب ناس کیا ہے؟ یہاں اس میں فاعل ہے. ناس کیا ہے اس میں؟ لیکن ثلاثی مجرد میں ناس کیا تھا؟ مفعول تھا. مفعول تھا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اثر کیا قبول کیا؟ میں نے لوگوں کو جمع کیا تو انہوں نے اثر قبول کیا, وہ جمع ہو گئے. پس وہ جمع, میری بات میرے جمع کرنے کو انہوں نے قبول کر لیا, وہ جمع ہو گئے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فائی جی فیل ہے اثر کی وجہ سے. نہیں, وہ تو بعض نقطہ ہے الگ سے, بس اثر قبول کرنے کے لیے آتا ہے. میں نے لوگوں کو جمع کیا, فاجتمع الناس, لوگ جمع ہو گئے. لوگ جمع ہو گئے. ٹھیک ہے, ترجمہ کیا ہوگا؟ بس وہ سب جمع ہو گئے. میں نے لوگوں کو جمع کیا. ٹھیک, کیا کیا؟ جمع. جمع پس وہ جمع ہو گئے. پس وہ جمع ہو گیا. جمع ہو گئے. اب جمع ہونا اثر قبول کیا نہیں کیا؟ میں نے جمع کیا تو وہ جمع ہو گئے, اثر قبول کر لیا. ٹھیک ہے جی جی. آئی. نقطہ یہ جیسا کہ مثال سے معلوم ہے, نقطہ یہ جی جیسا کہ جیسے مثال سے ظاہر ہے, مثال سے ظاہر ہے کہ اس باب کا فاعل, ٹھیک ہے نہیں, جی فاعل اس معنی میں, کس معنی میں؟ مطابعت کے معنی میں. ٹھیک ہے, اس باب کا فاعل اس معنی میں ثلاثی مجرد کا مفعول ہے. ثلاثی مجرد کا مفعول ہے. اگر باب افتعال کس معنی میں ہو؟ مطابعت کے معنی میں ہو, تو دیکھیے تو اس کا فاعل ثلاثی مجرد کا کیا ہے؟ فاعل. مفعول ہے. ثلاثی مجرد کا کیا ہے؟ ہاں, مفعول. مثال سے ظاہر ہے. اس مثال سے دیکھیں یہاں فعل و فاعل یہ مفعول, لیکن اس کا فاعل کیا ہے؟ یہ جو اس کا ثلاثی مجرد میں مفعول تھا وہ اس میں فاعل ہے, لیکن یہ ہر جگہ نہیں, صرف جب مطابعت کے لیے ہو, اور معنی میں ہو تب نہیں. ٹھیک ہے, جب مطابعت کے معنی میں ہو تو اس باب کا فاعل یعنی اس معنی میں, مطابعت کے معنی میں جب ہو تو ثلاثی مجرد کا مفعول ہے. اور نقطہ دوسرا یہ ہے کہ مطابعت اس باب افتعال کے غالبی معنی ہے. غالبی معنی ہے یعنی بولی نشاط فاطمہ نقوی اردوی صاحب کیسی میم, مطابعہ باب افتعال کے غالبی معنی ہے یعنی غالب ہونا مطلب اکثر. استعمال ہوتا ہے اکثر. آپ فارسی پڑھ رہی ہیں, من غالباً
سات یعنی غالباً یعنی بیشتر، غالباً یعنی فارسی میں استعمال ہوتا ہے من عموماً غالباً بلے ساعت 12 شب میخوابه من غالباً ساعت 12 شب میخوابه، یعنی اکثر میں اتنے بجے. تو مطابع باب افتعال کے غالبی معنی ہے اکثری معنی ہے، اکثر زیادہ تر باب زیادہ تر مطابعت کے لیے استعمال. مطالعہ کے ٹھیک ہے، معنی تحصیل میم سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ جی آ رہی ہے. تحصیل میم نشاط فاطمہ نقوی اور رضوی سائے میں بطول آواز آ رہی ہے نا؟ سائے میں جی آگا جی آگا جی آ رہی ہے. سمرین فاطمہ کی نہیں آ رہی ہے آواز. دوسرے معنی ایک معنی کیا ہے اس کے باب افتعال کے؟ مشارکت. اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا، پڑھایا تھا، کیونکہ جو باب افتعال کے ساتھ خصوصی قاعدے ہیں ان میں سے ایک قاعدہ یہی تھا کہ جب کبھی باب افتعال کا کیا اجوف، باب افتعال کا کیا تھا بتائیے، اجوف اگر مشارکت کے معنی میں ہو تو اس میں اعلان 8واں نمبر کا نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوگا. نہیں ہوتا ہے، فتح سے بدلنا، تو اس کا مطلب باب افتعال مشارکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مشارکت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے مثال بھی دی تھی، اس دوجہ والی دی تھی، ٹھیک ہے، اختصموا اجوب کی مثال دی تھی تو اس لیے تھا، لیکن مشارکت کے معنی میں والی مثال تھی وہ، لیکن ضروری تھوڑی ہے کہ ہر وقت مشارکت کے معنی ہو تو اجوب والے ہی ہوں گے، نہیں. دیکھیے اختصم سعیدون و خالدون، ٹھیک ہے نہیں، اختصم سعید و خالدون، ٹھیک ہے، یعنی سعید اور خالد نے ایک دوسرے سے دشمنی کی، سعید اور خالد نے آپس میں ایک دوسرے سے یعنی آپس میں دشمنی کی. ٹھیک ہے نہیں. اب آپ دیکھیے مشارکت ہے نہیں ہے، شرکت کی نہیں، دشمنی میں سعید نے بھی اور خالد نے بھی شرکت کی یا نہیں کی، یعنی شریک ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس سعید نے خالد سے دشمنی کی ہے، وہ بھی شریک ہے برابر کا، جی اس نے بھی اس سے دشمنی کی. ٹھیک ہے نہیں، سمجھ میں آئی. لیکن ایک چیز دھیان دیجیے، جب ہم نے باب مفاعلہ پڑھا تھا، باب مفاعلہ میں غالبی معنی مشارکت ہے، یعنی اکثر باب مفاعلہ مشارکت کے لیے آتا ہے، لیکن باب افتعال اکثر مطابعت کے لیے آتا ہے، لیکن مشارکت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایک بات اور مثال میں دیکھیے آپ، باب مفاعلہ میں ضاربا سعید خالدن، ضاربا سعید خالدن، لفظ میں ایک فاعل تھا ایک مفعول تھا، کیونکہ ایک مرفوع تھا ایک منصوب تھا جی، لیکن معنی میں دونوں فاعل بھی تھے دونوں مفعول بھی تھے. یہاں بھی لفظ معنی میں دونوں فاعل بھی ہیں دونوں مفعول، لیکن لفظ میں مفعول نہیں ہے یہاں کہیں، یہاں لفظ میں کہیں مفعول نہیں ہے. سعید فاعل ہے اور خالدون اس کے اوپر عطف ہے، عطف ہے تو یہ اس لیے مرفوع. صحیح ہے نا. توابع پڑھے ہوں گے آپ نے، عطف پڑھائے تھے صرف نحو مقدماتی میں، واو عطف کیا ہے اس کے اوپر، یعنی یہ سعید کو ہٹا کے خالد رکھ دیجئے، یہ بھی فاعل وہ بھی فاعل. ٹھیک ہے نہیں. ایک معنی ہے اتخاذ، یاد ہے میں نے بتایا تھا مثال دے کے، اتخاذ، اتخاذ یعنی مہیا کرنا، اتخاذ یعنی آمادہ کرنا، ریڈی کرنا، مہیا کرنا. جی مثال دی تھی میں نے، نشاط فاطمہ نے روٹی آمادہ کی جی. جی اتخاذ یعنی تحصیل میں غور کیجیے گا، یعنی فراہم کرنا، فراہم کرنا، تہیا کرنا، تہیا کرنا یعنی ریڈی کرنا یا محمد. جی سمرین فاطمہ تہیا کرنا، فراہم کرنا، تہیا کرنا، ریڈی کرنا، آمادہ کرنا. ٹھیک ہے نہیں، لیکن کسی چیز کو جی مبدأ فعل کو میں نے غلط لکھا، یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی مبدأ فعل کو
فراہم کرنا، یعنی مبدأ فعل کو فراہم کرنا، تہیا کرنا۔ مبدأ فعل آپ جانتے ہیں؟ نہیں، پہلے دن بتایا تھا باب افعال میں مبدأ یعنی کہیں مبدأ استعمال ہوتا ہے، مبدأ فعل کہیں مادہ فعل، یعنی جس فعل سے وہ فعل جس سے بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر احتطب زید، احتطب اگر اتفاق لکھا کہ اتحاد لکھا ہے، دال پہ نقطہ نہیں دکھ رہا۔ ہاں دیکھیے کسی اور نے نہیں بتایا، آپ نے دھیان دیا۔ اتفاق آخذ کرنا، فراہم کرنا، تہیا کرنا، آمادہ کرنا، کس چیز کو؟ مبدأ فعل کو۔ احتطبت، مثال جب دیکھیے غلط بات ہے اس پہ، مثال ایک مذکر کی دے دی ہے، جب کام جو ہے وہ لیڈیز کے دیے ہیں، جو لیڈیز کرتی ہیں وہ کام، دیکھیے کرے لیڈیز، نام کسی اور کا کیوں ہو، اس لیے میں مؤنث کی مثال دے دیتا ہوں۔ احتطبت، احتطبت فاطمۃ، فاطمۃ احتطبت۔ باب افتعال میں ماضی کیا ہے؟ احتطبا، افتعلا، احتطبا، تقب جی، احتطبا بولیے، احتطبا، احتطبو، احتطبت، چوتھا صیغہ ہے نہیں؟ بولیے جی۔ اور اس کا فاعل کیا ہے؟ اب آپ کی مت کہنا ہے یا کوشیدہ ہے، ظاہر ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے۔ تو پھر تے کیا ہے؟ تے تو مؤنث کی علامت ہے، تے تو فاعل کے مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ احتطبت فاطمۃ، اب احتطبت کا مبدأ فعل یعنی مادہ کیا ہے؟ حطب، حطب کسے کہتے ہیں؟ لکڑی، لکڑیوں کو۔ حطب کسے کہتے ہیں؟ لکڑی۔ ہم کیا یاد ہے نہیں؟ سورہ تبت یاد ہے نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی۔ حمالہ کسے کہتے ہیں؟ حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، کلی کو کہتے ہیں، حمال کلی کو بھی کہتے کلی ہیں بوجھ اٹھانے والے کو۔ حمالون، لیکن مؤنث کیا ہے؟ حمالۃ، تو حمالۃ الحطب یعنی لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی، لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے والی۔ اس کی بیوی کون ہے؟ لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے، وہ تفسیر میں بتایا ہوگا کیا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو مبدأ فعل کیا ہے اس کا تحسین میں؟ سمرین غور کر رہی ہے نا؟ احتطبت کا مبدأ فعل کیا ہے؟ حطب، حطب کسے کہتے ہیں؟ لکڑی کو، صحیح ہے؟ تو فاطمہ نے مبدأ فعل کو فراہم کیا، تہیا کیا، یعنی لکڑی کو مہیا کیا، لکڑیوں کو مہیا کیا۔ فراہم کیا۔ کس لیے فراہم کیا؟ آپ دیکھیے، وقتبست، وقتبست، اب میں ضمیر استعمال کروں گا، وقتبست، وقتبست، اقتبضا، چوتھا صیغہ کیا ہے؟ اقتبضت، اقتبضت، اقتبضت یعنی فاعل کا، اب یہاں پہ ہیا ہے، فاعل جو یہاں پلٹ رہا ہے، ہیا ہے جو یہاں پلٹ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اقتبضت، سمرین فاطمہ، اقتبضت کا مبدأ فعل کیا ہے؟ مبدأ فعل کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ خبز، خبز، خبز کسے کہتے ہیں؟ روٹی، روٹی کو۔ تو فاطمہ نے مبدأ فعل جو کہ روٹی تھی وہ کیا کیا؟ آمادہ کی۔ پہلے فاطمہ نے کیا کیا؟ لکڑی فراہم کی، اور روٹی پکائی، روٹی ریڈی کی۔ واشتوت، کیا؟
واشتوت، یہ بھی چوتھا صیغہ ہے، اس میں بھی فاعل کیا ہے؟ ہیا ہے جو فاطمہ کی طرف پلٹ رہا ہے. تو اس کا اشتوت کا مبدأ فعل کیا ہے؟ شویا یعنی کباب. شوا یعنی کباب. اب آپ دیکھیے تو فاطمہ نے کیا کیا؟ فاطمہ نے لکڑی مہیا کی. تحسین فاطمہ میں یا پورا نام لوں تبھی آپ بولیں گے. احتبت تحسین فاطمہ وقتبذت واشتبت، یعنی تحسین فاطمہ میم نے لکڑیاں مہیا کی اور روٹی آمادہ کی اور کباب آمادہ کیے. سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ تحسین میم، سمرین بول. جی آغا جی جی آغا. اس کا خطب یعنی لکڑی، اس کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا شوا یعنی کباب. تو فاطمہ نے ان سب کا مبدأ فعل آمادہ کیا، مہیا کیا، یعنی لکڑی، روٹی اور کباب آمادہ کیا. بس کھانا باقی ہے، جلدی جلدی سے آپ لوگ دسترخوان لگائیں. اتنے سمرین ہم سب آتے ہیں اتنے. ٹھیک ہے، تحسین میم نے باقی سارا کام تو کر ہی دیا ہے، دسترخوان تو لگا ہی سکتے ہیں باقی لوگ ہیں جی. جی آغا. فاطمہ جو ہے برتن دھو لیں گی، یہ لے آئیں گے. اب ریڈی دیکھیے، اور اس ٹائم میں آ کے مثلا 9 بج رہے ہیں، اس ٹائم گرما گرم تو کباب مثلا آپ سوچیے کیا بات ہے. پانچ چوتھے معنی میں طلب، چوتھے معنی ہے کبھی کبھی ابتداء طلب کے لیے بھی. تو باب ابتداء کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ زیادہ تر تو آپ کو مطابعات کے معنی میں ملے گا. زیادہ تر مطابق ملے گا، یعنی اکثر اس معنی میں اثر قبول کرنا ہے. لیکن کبھی کبھی آپ کو باب افتعال مشارکت کے معنی میں ملے گا، رکت اور طلب. یعنی مبدأ فعل کو ریڈی کرنا، آمادہ کرنا، مہیا کرنا، فراہم کرنا. اور کبھی کبھی آپ کو باب افتعال طلب کے معنی میں بھی ملے گا. طلب یعنی مبدأ فعل کو مفعول سے چاہنا، مفعول سے چاہنا. مفعول طلب یعنی چاہت. لیکن چاہت کیا اور کس سے؟ مفعول سے. چاہت کس سے؟ مفعول سے. اور کیا چاہت؟ مبدأ فعل. مبدأ فعل. مبدأ فعل کا چاہنا. اب مفعول سے مبدأ فعل کا چاہنا، مفعول سے مبدأ فعل کا چاہنا. مثال کے طور پر افتعل ہونا چاہیے تھا اقتدى ہونا کیا چاہیے تھا؟ اقتدى. لیکن دال کو دال میں ادغام کیا گیا، دال کو دال میں ہو گیا اقتدى. کیا ہو گیا؟ کیونکہ دو دال اقتداء. تو ہو گیا ادغام اقتداء. یہ واو پر والی ادھر نہ لگے کہیں یہاں. ٹھیک ہے، اقتدى سعید، اقتدى سعید زیدا. اقتدى سعید زیدا. اقتدى کیا ہے؟ بولیے. فعل ہے نا. اقتدى فعل ہے، کا فاعل ہے، مرفوع ہے کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، علامت رفع ضمہ دکھ رہی ہے. اور زیدن مفعول ہے، منصوب ہوتا ہے منصوب. اور دیکھیے منصوب ہے اقتدى سعید. تو اب مفعول کون ہے؟ زید. مبدأ اقتدى کا قد. قد کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو. قد کسے کہتے ہیں؟ کوشش کو. تو سعید نے مفعول کون ہے؟ زید سے کیا چاہا، کیا طلب کیا؟ کوشش طلب کی. کیا طلب کی؟ کوشش طلب کی. ترجمہ کیسے کریں گے؟ سعید نے زید سے چاہا کہ وہ کوشش کرے، یعنی سعید نے زید سے خواہش کی. کیا کیا؟ زید سے چاہا، زید سے طلب کیا، چاہا کہ کوشش کرے. ٹھیک، کیا طلب کیا؟ کوشش. کوشش کرے. اب بتائیے زید سے چاہا نا،
سعید نے مفعول سے زید سے کیا طلب کیا؟ قد، کوشش طلب کی، یعنی اس سے کہا کہ اس سے چاہا کہ کوشش کرے، اس سے چاہا کہ کوشش کرے، سمجھ میں آتی کہ نہیں؟ جی مٹا دوں جلدی سے، دو معنی اور رہ گئے چھوٹے چھوٹے، مثال جتنے جلدی سے تاکہ ٹائم بھی تمام ہو جائے۔ اوپر والا مٹا دوں، یاسین میم، سمرین فاطمہ، اسکرین شاٹ لے لیجیے، جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کے لیے لیا۔ جی لے لیا۔ چلیے نمبر 5 دیکھیں، نمبر 5 کو کوشش کی ہے، 5 کو مانا کوشش ہی کے ہیں، کوشش نمبر 5 پانچویں مانا کوشش، 5ویں مانا کیا ہے؟ 5ویں مانا کوشش کوشش، کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کوشش جی، جیسے جیسے کیا ہے؟ ایک تصبہ باب ابتدال میں گیا تو کیا ہوا؟ ایک تصبہ ہی ہوا، ایک تصب، تو 13واں صیغہ ماضی کا کیا ہوا؟ ایک تصب، فعل و فاعل المالا، ایک تصبت المالا، تو فعل میں ہوں نا، تو میں نے مال کسب کیا نہیں، کوشش سے طلب حاصل کیا، میں نے مال کوشش میں نے کوشش سے مال حاصل کیا، حاصل کیا نہیں کمایا، میں نے کوشش سے مال حاصل کیا، حاصل کیا ہے نہیں کمایا۔ ایسے نہیں آ گیا ہے، کوشش سے، ورنہ میں کہہ سکتا تھا کسبت المالا، ثلاثی مجرد میں کہہ سکتا تھا میں کسبا کسبا کسبو کسبت المالا، میں نے مال کمایا، کسبت المالا میں نے مال کمایا، لیکن نہیں بھائی ایسے تھوڑے کما لیا آسانی سے، اکتسبت المالا میں نے کوشش سے مال کمایا، باب اختیار، سمجھ میں آیا نہیں؟ چھٹے معنی ہیں وہی معنی جو ثلاثی مجرد کے، ثلاثی مجرد کے معنی میں، کبھی کبھی یہ وہی معنی ہوتے ہیں جو ثلاثی مجرد کے، ثلاثی مجرد کے معنی، کبھی کبھی اس کے معنی ثلاثی مجرد والے ہی ہوتے ہیں، جو وہاں تھے وہی یہاں ہیں۔ آپ کہیے مثال کے طور پر جذب، تو ثلاثی مجرد جذبہ ہے نا، 13واں صیغہ بنا جذب، تو چاہے تو جذب تو کہہ لیجئے، یا ایک باب اختیار میں لکھ کے کہہ لیجئے، یا جذبت 13واں صیغہ، یا تو کہیں جذب تو ثلاثی مجرد، چاہے اجتذب تو کہہ لو، ایک ہی معنی ہے، جذب تو یا اجتذب تو ردا، ٹھیک ہے، یا ردا زیدین، ردا زیدین، کیا مطلب ہوا؟ جذب تو یا اجتذب تو کے معنی کھینچنا، جذب کیا کھینچ لیا، زید کی ردا کو میں نے کھینچ لیا، میں نے زید کی ردا کو کھینچ لیا، ٹھیک ہے نہیں، میں نے زید کی ردا کو کھینچ لیا۔ اب بتائیے، چاہے جذب تو ردا زید کہہ لوں میں، تحسین میں سمرین فاطمہ، چاہے میں کہہ لوں جذب تو ردا زید، چاہے میں کہہ لوں استذب تو ردا زید، ایک ہی معنی ہے، جو ثلاثی مجرد میں جذب تو کے معنی ہے وہی باب اختیار میں استذب تو کے وہی معنی ہے، صحیح ہے نہیں؟ لکھ لیا، ختم کریں، اچھا ہو گیا، اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، باقی جو نہیں ہے لیٹ ہو گیا، وقت دیری کے لیے معافی چاہتا ہوں، صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، اللہم اللہم صلی علی محمد محمد